جس آدمی نے خدا کو پہچان لیا اس پر بہت کچھ روشن ہو گیا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے سب کام آسان کر دیتا ہے۔ جو آدمی سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اپنے ہی ذاتی فائدے کے لیے چلا، اور جو بھٹکا تو اس کے بھٹکنے کا خمیازہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ کوئی آدمی دوسرے کے بار گناہ کو اپنے اوپر نہیں لے گا۔ جو آدمی برے کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے روئے زمین پر خرابی پھیل گئی ہے۔ اگر کوئی آدمی نادانی سے برا کام کرے اور پھر توبہ کرے تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ جو آدمی وعدہ کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ کسی آدمی کا بھید تلاش نہ کرو۔ جو آدمی نرمی سے محروم ہے وہ نیکی سے بھی محروم ہے۔ جو آدمی کسی برائی میں حاضر ہوا اور اس سے راضی ہوا تو اس نے خود وہ برائی کی۔ ایماندار آدمی کو شایع نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، یعنی اس بلا میں ہاتھ ڈالے جس کے مقابلہ کی اسے طاقت نہ ہو۔ چار آدمی قابل معافی ہیں: لڑکا جب تک بالغ نہ ہو، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو، دیوانہ جب تک ہوش میں نہ آئے، بوڑھا جس کی عقل زائل ہو گئی۔ میری کمر دو آدمیوں نے توڑی، ایک جاہل زاہد و عابد نے، دوسرے دین کی ہتک کرنے والے ظالم نے۔ ایماندار آدمی اپنی بیوی سے ناراض نہ رہا کرے، کیونکہ اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی قابل پسند بھی ہوگی۔ جو آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ مال کہاں سے کماتا ہے تو اللہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اسے کہاں سے دوزخ میں داخل کرے۔ جو آدمی ایک کپڑا 10 درہم کو مول لے اور اس کی قیمت میں 1 درہم حرام ہو تو وہ کپڑا جب تک اس کے بدن پر ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ جس آدمی کو سلامت رہنا اچھا لگے وہ سکوت لازم پکڑے۔ آدمی کے دوست 3 ہیں: ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے، دوسرا قبر تک اور تیسرا قیامت تک۔ قبض روح تک کا ساتھی تو مال ہے، قبر تک کے ساتھی اس کے گھر والے اور قیامت تک کے ساتھی اس کے اعمال۔ جب 2 آدمی ایک ہی وقت میں دعوت دیں تو ان میں سے نزدیک تر دروازے والے کی دعوت قبول کرو، اگر ان میں سے کوئی پہل کرے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ آدمی آپس میں ایسے ہیں جیسے کنگھی کے دانے۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے مگر آخر کو اس کا منہ کنکروں سے بھرا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو کہ ایک بیوقوف کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ جس آدمی نے قناعت کو چھوڑا وہ کبھی غنی نہ ہوا۔ جو آدمی تم سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑو۔ جس آدمی نے بری خواہش سے عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ ہرگز کوئی آدمی موت کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اپنے عمل پر وثوق ہوگا۔ جو آدمی خود کو عالم ظاہر کرے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی بتائے وہ جہنمی ہے۔ جس آدمی نے دنیا کو جس قدر پہچانا اس سے اسی قدر بے رغبت ہوا۔ بدگو 3 آدمیوں کو مجروح کرتا ہے: اول اپنے آپ کو، دوم جس کی برائی کرتا ہے، اور سوم جو اس کی برائی سنتا ہے۔ جلد باز آدمی اکثر اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے۔ اس آدمی کی نسبت تعجب ہے جو اپنی اجل کا مالک نہیں، پھر وہ اپنی امیدیں کس طرح بڑھاتا ہے۔ جو آدمی خدا کو بھول جاتا ہے خدا اس کو اپنی پہچان بھی بلا دیتا ہے۔ غیبت سننے والا آدمی غیبت کرنے والوں میں داخل، اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا فاعل۔ جس آدمی کی برائی کرنے پر اس کی شکر گزاری کی جائے وہ شکر گزاری نہیں بلکہ تمسخر ہے۔ جو آدمی جلدی سے ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے وہ ٹھیک جواب نہیں دے سکتا۔ جو آدمی اپنے اقوال کے ساتھ حیا رکھتا ہے وہ اپنے افعال میں بھی اس سے دور رہتا ہے۔ کسی دوسرے آدمی کے گردن پر خوشی مت کرو، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا پیش آئے۔ جس آدمی نے تمہیں ذلیل سمجھا ہے اگر تمہیں عقل ہے تو بے شک اس نے تمہیں فائدہ پہنچایا ہے۔ سب سے زیادہ احمق وہ آدمی ہے جو دوسروں کی ذیلی صفات کو برا سمجھے اور خود ان پر جمع رہے۔ جب آدمی کا خلق اچھا ہو تو کلام لطیف ہو جاتا ہے۔ جو آدمی چھوٹے ہاتھ سے دیتا ہے وہ لمبے ہاتھ سے پاتا ہے۔ اس آدمی سے کبھی نہ الجھنا جس پر قابو نہیں پا سکتے۔ جھوٹے آدمی کو مروت اور حاسد کو راحت نہیں، بد خلق کو سرداری اور ملوک کو اخوت نہیں۔ سمجھدار آدمی کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا کیونکہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے۔ جس آدمی نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ بیکار آدمی زمین پر بار ہوتا ہے۔ میں اس آدمی کا نہایت احسان مند ہوں کہ میرے پاس سے گزرے اور مجھے سلام نہ کرے، اور جب بیمار ہو جاؤں تو میری عیادت کو نہ آئے۔ جس آدمی کو تنہائی سے وحشت اور مخلوق سے انسیت ہے وہ سلامتی سے بعید ہے۔ جس آدمی نے ناشکرے پر احسان کیا اس نے نیکی ضائع کی۔ جو آدمی اپنے نفس کو خواہشات سے باز رکھتا ہے اس کو رحمت کے کفن میں لپیٹو اور سلامتی کی زمین میں دفن کر دو۔
جس آدمی کو خدا مقبول کرتا ہے اس پر ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ اللہ کی دوستی اس آدمی کے دل میں نہیں ہوتی جس کی خلق پر شفقت نہیں۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینا جہالت ہے، بلکہ ہر آدمی کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ جو آدمی عذاب قبر سے آزاد رہنا چاہتا ہے وہ دنیا سے صرف اتنا تعلق رکھے جتنا بیت الخلاء سے رفع حاجت کے وقت رکھتا ہے۔ لائق آدمی کو نسبی فضیلت کی ضرورت نہیں اور نالائق کو اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ جب کسی آدمی کو دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہوئے پاؤ تو اسے اپنے دوستوں کے زمرے سے خارج کر دو۔ 4 آدمیوں کو بدخوئی سے معذور سمجھو: 1 روزہ دار، 2 مریض، 3 مسافر اور تنگ دست، 4 قرض دار۔ کمینے آدمی سے حاجت طلب کرنا بیابان میں مچھلی طلب کرنے کے برابر ہے۔ جو آدمی اپنے دوستوں کی ہر خطا پر اتاب کرے اس کے دشمن بہت ہوں گے۔ آدمی کے جسم میں خون خارج کرنے کے لیے 2 نشتر ہیں، جن میں پہلا نشتر مفلس کو دولت کثیر کی خواہش ہے اور دوسرا نشتر باوجود کمزوری کے دوسروں پر برہمی ہے۔ آدمی پانی کا بلبلہ ہے، ابھی اٹھا ابھی بیٹھ گیا۔ آدمی کے عقل کی دلیل اس کا قول ہے اور اصل کی دلیل اس کا فعل ہے۔ ہر آدمی کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنی دولت پر فخر کرے تو اس کی تعریف نہ کرو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ وہ دولت کو کس طرح کام میں لاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کو عمل صالح کی ہدایت کرے وہ خود اس پر عمل نہ کرے، اس کی مثال اس اندھے کی سی ہے جو دوسروں کو روشنی دکھانے کے لیے چراغ کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو۔ کسی آدمی کی رائے جو علم و معرفت میں تمہارے مساوی ہو تمہارے حق میں تم سے اچھی ہوگی۔ آدمی کو لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو سخت پتھر بنائے جس پر رنج و اندوں کی جونک نہ لگ سکے۔ جس آدمی نے خدا کو پہچان لیا اس پر بہت کچھ روشن ہو گیا۔ کسی آدمی کے معاملات کی کرید نہ کرو۔ اگر آدمی کی نیت میلی ہے تو تیرتوں پر جا کر تن صاف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ آدمی زبان بند رکھتا ہے اور صرف آنکھ اور کان سے کام لیتا ہے وہ آرام میں ہے۔